یہ تسبیح کا آلہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس آلے کو چارج بھی کیا جاتا ہے، اس کو ایکٹیو بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ایکٹیو کس طرح کریں؟ جیسے ہمارا آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، ہم نے موضوع رکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو چارج اسپریچل سیکرٹس آف تسبیح، اور تسبیح کی روحانیت کو ایکٹیو کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، کیا ایسے راز و نیاز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ تسبیح کو ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیت۔ نیت یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں، اور وہ نیت یہ ہے کہ میں یہ جو تسبیح اٹھا رہا ہوں یا تسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھنے جا رہا ہوں یا استعمال کر رہا ہوں، اس کے استعمال کی نیت یہ ہے کہ میں قرب اللہ کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں اس تسبیح کو میں اٹھا رہا ہوں، اس کو استعمال کرنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ دیکھیے اگر یہاں خرابی آئی تو یہ آپ کو جو تسبیح ہے نا وہ فیض نہیں دے گی، اس تسبیح کے ذریعے سے وہ فیض آپ کو، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فیض تو بزرگوں سے ملتا ہے، ان کی روحوں سے ملتا ہے، ان کے قلبوں سے ملتا ہے، منتقل ہوتا ہے، لیکن یہ اعلیٰ فیض ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نیت کر لیں، اور نیت جتنی پاک ہوتی ہے تسبیح اتنی ہی جلدی اور روحانی رنگ پکڑتی ہے، اتنی جلدی جو ہے روحانی رنگ پکڑتی ہے اگر نیت جتنی اچھی ہوگی۔ سب سے پہلے انتخاب کہ آپ نے کون سی تسبیح لینی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے مختلف بزرگوں کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے جو ہے وہ گٹھلیوں کے جو ہے اس کو تسبیح کی صورت میں بنا کر استعمال میں پہلے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ جو ہے کنکر کی تسبیحات بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے گول جو کنکر ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، ان کے سوراخ کر کے اور اس میں دھاگا ڈال کر اس کو تسبیح بنا لیا کرتے تھے۔ تو کھجور کی گٹلیوں سے، اسی طریقے سے کنکروں سے، پتھروں سے آپ تسبیح جو ہے اس کی استعمال کر سکتے۔ فی زمانہ جو ہے ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ لکڑی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، لکڑی کے اندر بھی یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کی زیتون کی لکڑی کی اگر آپ کو تسبیح مل جائے تو وہ بہت زبردست ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جو پتھر ہیں، عقیق ہے، اس کی اگر تسبیح مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی ایک اپنی افادیت، اپنے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ کی ہڈیوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کی بھی تسبیحات بنائی جاتی ہیں، تو اس کی بھی اپنی برکت اور اس کی فضیلت ہے۔ اچھا، میرے پاس جو ہے وہ یہ اونٹ کی ہڈیوں کی تسبیح ہے استعمال کے اندر، اس کے پڑھنے کے بھی فوائد بھی ہیں، اس سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہمارے اوپر ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا دل کس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ آپ چاہے تو پتھر کی تسبیح بنا لیں، کسی سے آپ پتھر لے لیں 101 دانے کے اور اس کو کہیں کہ بھائی اس کو آپ مضبوط قسم کی تسبیح آپ بنا لیں۔ اسی طرح آپ زیتون کی جو لکڑی ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ آرڈر کر کے بنوا سکتے ہیں، نہیں تو یہ آسانی سے مل جاتی ہیں اونٹ کی ہڈیوں کی، وہ آپ لے لیں۔ اب آپ نے تسبیح لے لی، لینے کے بعد کیا کریں گے؟ سب سے پہلی جو چارجنگ ہوتی ہے نا وہ نسبت سے چارج ہوتا ہے، یہ تسبیح چارج ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تسبیح نسبت سے کیسے چارج ہوتی ہے؟ اب اس کا بھی طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیشو پیپر لے لینا ہے صاف ستھرا، اور ٹیشو پیپر لینے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو پہلے آپ نے وہ لینا ہے صاف پانی سے آپ نے دھویا اچھی طریقے سے،
کیونکہ جب یہ تسبیح بنائی جاتی ہے نا تو میلے ہاتھ ہوتے ہیں، ناپاکی کے اندر بھی بسا اوقات لوگ بنا دیتے۔ اچھا، اس کی بناوٹ کے حوالے سے بھی بعض بزرگوں نے بڑے معاملات رکھے کہ اول تو وہ خود ہی بنا لیا کرتے تھے، نہیں تو کسی نیک پارسا شخص سے بنواتے تھے۔ کیوں بنواتے تھے؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ اس تسبیح کے اوپر کسی ایسے شخص کا ہاتھ یا اس کی نظر نہ پڑے کہ جو شر میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ کا لمس بھی جو ہے نا اثر رکھتا ہے، اسی طرح دیکھنا بھی اثر رکھتا ہے۔ تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے اور اس کے لمس کی وجہ سے بھی اس کا اثر جو ہے اس تسبیح کے دانوں پر لگ سکتا ہے، اور اس کے اپنے معاملات پھر ہوں گے۔ تو وہ اس میں بڑا احتیاط کیا کرتے تھے۔ اب لے لی آپ نے تسبیح، چلے کسی بندے نے بھی آپ نیت کریں، بندہ اچھا ہی ہوگا جس نے بنائی، اللہ اس کو جزا دے کہ اس نے محنت کی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنی روٹی کے لیے۔ تو اب جو ہے آپ نے اس تسبیح کو اچھی طریقے سے واش کیا۔ اچھا، واش آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے تسبیح پکڑی اور بیسن پر لے گئے یا کہیں بھی لے گئے، وہاں آپ نے دھونا شروع کر دیا، نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ آپ نے ایک صاف ستھرا برتن لینا ہے، آپ کوئی ڈول لے لیں یا کوئی مگ لے لیں، اور اس مگ کے اندر آپ نے جو ہے اس کو دھونا ہے، کہ آپ نے لیا، آپ نے اس کو دھویا۔ اب آپ نے دھویا تو دھونے پر یہ کہ اس کا جو میل کچیل ہے، وہ والا جو پانی ہے، وہ پانی جو ہے اس ٹب کے اندر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دھو لیا، دوسری مرتبہ دھو لیا، تیسری مرتبہ دھو لیا، 3 مرتبہ آپ نے اس کو دھو لیا۔ اب دھونے کے بعد آپ نے اس کو ٹیشو پیپر کے اوپر رکھ کر اس کو سکھا لینا ہے۔ آپ نے سکھا لیا۔ سکھانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آسانی سے آپ کو مل جائے بکری کا دودھ، وہ آپ نے لے لینا ہے، اور بکری کا دودھ لے کر اس بکری کے دودھ کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اسم یا نور یا لطیف یا قادر، یہ ایک ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اسم یا نور یا لطیف یا قادر، یہ ایک ایک تسبیح آپ پڑھیں گے اس دودھ کے اوپر۔ اور آپ نے اس دودھ کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد گلاس میں آپ نے وہ دودھ ڈالا، اور وہ دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے اپنی اس تسبیح کو اس گلاس کے اندر، اس برتن کے اندر ڈال کر، اور اوپر سے آپ نے اس کو کوئی چیز وغیرہ رکھ کر اس کو ڈھک لینا ہے، کھلا نہیں رکھنا، اس کو آپ نے ڈھک لینا ہے۔ اب آپ نے پوری رات جو ہے اس کو ڈھک لیا۔ صبح آپ اٹھیں گے وہ با وضو ہو کر، ناپاکی کے اندر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، با وضو آپ نے تسبیح نکالنی ہے، اور نکالنے کے بعد اب اس کو آپ نے دھونا ہے، اگر آسانی سے آپ کو مل جائے، عرق گلاب کے ساتھ۔ عرق گلاب جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور لینے کے بعد اس عرق گلاب سے اس کو واش کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو سکھا دینا ہے۔ سکھانے کے بعد دوسرے دن آپ عرق گلاب جو ہے پانی کے اندر، پانی کے گلاس کے اندر ڈال کر، اور پوری رات عرق گلاب کے اندر آپ اس تسبیح کو بھگوئے رکھیں گے، اور وہی ذکر آپ پڑھیں گے عرق گلاب پر بھی، اس پانی پر بھی، کہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ آپ پڑھیں گے، اسم یا نور یا لطیف یا قادر، ایک ایک تسبیح آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کیا، دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو رات کو رکھ لیا، لیکن ڈھک کر آپ رکھیں گے۔ صبح آپ نے اس تسبیح کو باوضو ہو کر نکال لینا ہے۔ نکالنے کے بعد اب یہ جو گلاب کا پانی ہے، اس پانی کو آپ نے کہیں بھی صاف ستھری جگہ کے اوپر ڈال دینا ہے۔ چاہے تو آپ اپنے گھر کے اندر جو گملہ رکھا ہوا ہے وہاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ گھر سے دور کسی درخت وغیرہ کے اندر ڈال دیں۔ تیسرے دن آپ نے آب زمزم لینا ہے، اور آب زمزم لے کر اس سے اس تسبیح کو دھونا نہیں ہے۔ اب دھونے کا معاملہ ختم ہو گیا، دھونا بس وہ دودھ کا تھا، دودھ سے پہلے تھا یا دودھ کے بعد تھا، بس اب اس کے بعد نہیں۔ اب تیسری مرتبہ آب زمزم آپ نے لیا، لینے کے بعد یہی سورہ فاتحہ 7 دفعہ، اسم یا نورو کی ایک تسبیح، اسم یا لطیفو کی ایک تسبیح،
اور اسم یا قادر کی ایک تسبیح. یہ آپ نے پڑھنا ہے، دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آب زمزم کے اندر رکھ لینا ہے، پوری رات پڑا رہے. اور پوری رات پڑے رہنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو صبح نکال لینا ہے. اور نکالنے کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ نے یہ جو آب زمزم ہے اس کو پی لینا ہے تیسرے دن. اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے. وہ جو گلاب کا پانی ہے وہ آپ درخت میں ڈال دیں گے، وہ پئیں گے نہیں. لیکن یہ جو آب زمزم ہے، جو تیسرے دن آپ نے تسبیح پوری رات اس میں رکھی، اور یہ جو آب زمزم ہے، اب اس پانی کو آپ پی لیں گے تیسرے دن. اب یہ آپ نے عمل مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں یا مغرب کی نماز کے بعد اس تسبیح کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اور رکھنے کے بعد سورہ اعلیٰ جو میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے بتایا، ایک تسبیح سورہ اعلیٰ کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ کی جو پہلی آیت ہے اس آیت کو 101 مرتبہ آپ پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کے اوپر کس طریقے سے دم کرنا ہے، پہلے آنکھوں کو بند کرنا ہے. آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اسم اللہ جو ہے نا سانس لے کر اپنے اندر اتارنا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے تسبیح کو پکڑنا ہے اور اسم اللہ جو ہے اپنے سانس لے کر اپنے اندر اتارنا ہے. اور تھوڑی دیر اسی طریقے سے خاموشی اختیار کرنی ہے، آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور اسم اللہ کا جو ذکر ہے سانس روک کر وہ اپنے اندر آپ نے کرنا ہے. اور کرنے کے بعد جب آپ کا سانس ٹوٹنے لگے تو اس وقت آپ نے اس طریقے سے اپنے منہ سے نکالنا ہے کہ جس میں ہوا بھی آئے اور پھونک بھی ہو، یعنی کہ اچھا. اب یہ جو ہے جیسے آپ نکالیں گے نا، اور وہ نکالنے کے بعد آہستہ سے اس تسبیح کے اوپر آپ دم کر لیں گے. اور دم کرنے کے بعد اپنے مرشدوں کا تصور کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ اے مرشد کریم، آپ کی نسبت کے اثرات اس تسبیح کے اندر جاری فرما دے، اور اس ذکر اور اس عمل کے اثرات اس تسبیح کے اندر جاری فرما دے. اور جو میں ذکر کروں، سلسلے کا ذکر کروں، مشائخ کا ذکر کروں، اور جو ہمارے مشائخین جس طریقے سے ذکر فکر کیا کرتے تھے اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں، تو اس محبت کے خاص الخاص اثرات اور اس ذکر کے خاص الخاص اثرات، اور جو ذکر ہے میں کروں تو اس ذکر کے خاص الخاص انعام اور اثرات وہ مجھے نصیب ہو، اور اس سے میرے قلب کو اطمینان ہو، میری روح کو اطمینان ہو، اور اس کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ مجھے حاصل ہو. اب جتنی لمبی آپ دعا کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے آہستہ سے اللہ پڑھنا ہے، اور جو ہے پڑھتے ہوئے پھونک مار لینی ہے. اور مارنے کے بعد اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے محفوظ کر کے، کھلا نہیں، محفوظ کر کے آپ نے اپنے پاس اس کو رکھنا ہے. اور میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے خاص تاکید کی اور فرمایا کہ یہ جو تسبیح ہے اس کو کھلا نہ رکھا جائے، کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں دی جائے. یہ تسبیح آپ کسی کو ایسے ہاتھ میں نہیں اٹھا کر دے دیں. خاص طور پر ان لوگوں سے اپنی ان تسبیحات کو بچا کر رکھیں کہ جو آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، آپ سے محبت نہیں رکھتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، آپ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یا آپ کے لیے ان کے دلوں کے اندر کینہ موجود ہے یا شر موجود ہے یا شر پسندی کے عناصر ان کے ساتھ ہیں. ایسے لوگوں سے اپنا یہ جو اعلیٰ ذکر ہے وہ بہت زیادہ پوشیدہ کر کے رکھو. جب ان سے میل جول کے بھی معاملات ہوں تو ان کے سامنے تسبیح کو باہر نہیں نکالو. تو میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ اس حوالے سے خاص تاکید فرماتے ہیں
کہ جو تسبیح ہے وہ اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ اب مزید اس کو چارج کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ پہلا مرحلہ تو نیت ہے، آپ نے وہ نیت کر لی، اب تسبیح کا لانا ہے وہ بھی ہو گیا، اب اس کے اوپر ایک عمل کرنا ہے اس کو جاری کرنے کے لیے وہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس تسبیح کو آپ نے ابھی شروع نہیں ہوا پڑھنا، ابھی اس کے ساتھ اس کو چارج کرنے کے لیے اور بھی لوازمات ہیں اور بھی چیزیں۔ ایک تو یہ نسبت سے چارج ہوئی، مرشد کی نسبت سے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلے دن یا چند دن تک یہ جو نسبت ہے نا مرشد سے نسبت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ میں نے بتایا، تو اس طریقے کو آپ 3 دن تک کر سکتے ہیں۔ 3 دن آپ کریں یا جتنے دن کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 21 دن بھی کر سکتے ہیں، 41 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن ہی کافی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تسبیح کو پاکیزگی کے ساتھ رکھنا ہے، اور بغیر وضو کے آپ نے تسبیح کو اٹھانا نہیں ہے۔ جب بھی آپ تسبیح کو اٹھائیں گے تو آپ نے باوضو اٹھانا ہے۔ اب آپ نے اس کو روحانی نسبت سے چارج کر لیا، اب ظاہری حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے آپ اس کو چارج کریں گے، اور وہ ہے بخورات اور نجورات اور خوشبویات۔ اب اس کے اندر جو اعلیٰ قسم کی جو بخورات ہیں وہ عود ہے، اسی طریقے سے لبان ہے، عنبر ہے، اور مختلف خوشبو ہیں تیز والی، حنا ہے، اسی طریقے سے مجموعہ ہے، جنت الفردوس ہے۔ یہ ہارڈ قسم کی جو ہے جو خوشبویات ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے، اس کا مرکب بنا لینا ہے، اور مختلف قسم کے بخورات جو ہے وہ لینے کے بعد پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اس تسبیح کے اوپر اچھی طریقے سے خوشبو جو ہے وہ لگا کر مس کرنا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کو مس کریں گے۔ مس کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوئلہ جلانا ہے، اور کوئلہ جلانے کے بعد لوبان اور بخور وغیرہ ڈال کر اس تسبیح کو ایسے سامنے رکھیں گے، اور اس کی جو دھونی ہے یہ دھونی جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ دھونی دیں گے یا کچھ بھی آپ کریں گے عمل، تو آپ کے ہاتھ میں ایسے ہو، اس طریقے سے آپ کے ہاتھ کے اندر ہو اور آپ دھونی دے رہے ہیں۔ اچھا، جس وقت آپ دھونی دیں گے تو اس وقت بھی سورہ اعلیٰ اور اسم یا نورو یا لطیفو یا قادرو اس کا آپ ذکر کرتے رہے، اور کرنے کے بعد اس پر اسی طریقے سے دم کریں گے جو طریقہ میں نے بتایا، کہ یعنی اسم اللہ کا جو سانس ہے وہ آپ نے لینا اندر، اور ہو جو ہے اس انداز سے نکالنا ہے کہ دم کرتے ہوئے ہو نکلے گا۔ تو یہ آپ دم بھی کرتے جائیں اور یہ ذکر بھی کرتے جائیں، اور اب اس کو آپ جو چارج کر رہے ہیں وہ بخورات سے اور خوشبویات سے آپ چارج کر رہے ہیں۔ یہ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن، 11 دن، 41 دن تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور جب جب آپ کوئی ذکر کرے تو کم از کم خوشبویات اور بخورات جو ہے وہ اس سے آپ فوراً جو ہے وہ چارج ضرور کر لیں اس کو۔ اسی طرح بعض اذکار ایسے ہیں کہ جن اذکار کو مخصوص وقت کے اندر اگر کیے جائیں اور ان اذکار کا ان مخصوص وقت کے اندر ذکر کیا جائے تو اس سے بھی یہ تسبیحات چارج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر تہجد کے وقت کے متعلق آتا ہے کہ یہ جو وقت ہے ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خاص الخاص رحمت اور تجلی فرماتا ہے اپنے بندوں پر، کہ جو جاگ رہے ہوتے ہیں اس کے ذکر میں مست ہوتے ہیں، عبادت میں مستغرق ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کے اندر درود شریف پڑھ لے، درود نور، اور درود نور پڑھ کر اس تسبیح کے اوپر دم کرے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے
درخواست پیش کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس درود شریف درود نور کی نسبت سے، برکت سے، آپ کی توجہ خاص سے، مرشد پاک کے وسیلے سے اس اعلی ذکر کو جاری فرما دیں، اور اس کی برکات اور اس کی تجلیات اور اس کے نور اور انوارات سے میں مستفید ہونا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے جاری فرما دیں۔ تو یہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے دم کرنا ہے، اسم اللہ کا دم ہو کے ساتھ، اور کر لینا ہے، اور کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو چھپا کر محفوظ رکھ لینا ہے۔ آپ نے محفوظ رکھ لیا، اور اب آپ نے آہستہ آہستہ اپنے جو اذکار ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو لوگ 1.25 مرتبہ اس کو پڑھنے کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اور دیگر اذکار وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کرنا شروع کر دیں، اور کرنے کے بعد دیکھیں اس کی کتنی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ذکر کے دوران جو ہے وہ دل کا حاضر ہونا یہ ضروری ہے، کہ جب دل ذکر میں شامل ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ ایک عام دانہ بھی نور کی لڑی بن جاتا ہے، اور اگر ذکر حاضر نہیں ہے، دل حاضر نہیں ہے، اور آپ نے اس تسبیح کو اٹھا لیا، اور تسبیح کو اٹھانے کے بعد آپ نے ذکر شروع کر دیا، تو پھر یہ کہ برکت اس طریقے سے آپ کو نہیں مل پائے گی۔ تو چارجنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، توجہ بھی، حاضری بھی ضروری ہے، اور اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کی جو تسبیح ہے وہ ناپاک جگہ پر، ناپاک ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے، اور کیفیات کے حوالے سے بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ خاص کیفیت کے وقت میں، یعنی کہ غصے کی کیفیت میں، جلال کی کیفیت میں، بد مزاجی کی کیفیت میں آپ نے ڈائریکٹ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر آپ غصے کی کیفیت میں، بد مزاجی کی کیفیت میں، بغیر توجہ کے، بغیر وضو کیے ایسے ہی تسبیح کو پکڑنا شروع کر دیں گے تو اس کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے جو اثرات ہیں، پھر اس کو دوبارہ چارج کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے ایک مرتبہ چارج کر لیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی چارجنگ روحانی ختم نہ ہو، یہ فعال رہے، تو آپ نے غصے کی کیفیت میں یا ایسے وقت میں کہ جب چڑچڑا مزاج ہو، اس وقت میں آپ بغیر تسبیح کو ہاتھ لگائے ویسے ہی آپ وضو وغیرہ کر کے ذکر فکر کریں، اور جب آپ ذکر کر لیں تو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس تسبیح پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد سینے سے لگانا ہے، اور سینے سے لگا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے۔ تو یہ ایکٹیو کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگان دین رحمہم اللہ نے مراقبے کے ذریعے سے اس تسبیح کو جاری کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تعلیم کیا ہے، وہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے لطائف کے ذریعے سے کس طریقے سے اس تسبیح کو جاری کر سکتے ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تسبیح پہن لیں۔ آپ نے تسبیح پہن لی، اب پہننے کے بعد آنکھوں کو بند کریں، اور بند کرنے کے بعد اپنی گردن کو آپ نے ایسے جھکانا ہے، اور جھکانے کے بعد قلب میں اس میں ذات اللہ کا تصور کرنا ہے۔ شیخ کا تصور کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ذات اللہ کا تصور کرنا، اور تصور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اسم اللہ کو اس تسبیح کے اوپر جاری کریں گے، یعنی کہ آپ اس انداز کے اندر اسم اللہ کو قلبی طور پر پڑھیں گے کہ وہ میں ذکر بھی کر رہا ہوں، اور اس ذکر کی وجہ سے میرا جو یہ اعلیٰ ذکر ہے اس میں بھی نور جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے،
اور یہ جاری ہو رہا ہے، اور اس ذکر کی جو برکات ہے وہ برکات اس اعلی ذکر کو مل رہی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر مل جائے آسانی سے، آپ کو میسر ہو، تو آپ کیا کریں، کسی بھی، سب سے پہلے تو ہمارے گھر کے اندر بزرگ موجود ہیں، اور وہ بزرگ یہ ہیں، وہ ہیں ہمارے والدین۔ آپ نے اس کو آپ نے چارج کر لیا، چارج کرنے کے بعد آپ نے رومال کے اندر یہ تسبیح لینی ہے، اور لینے کے بعد اپنے والدہ کو یہ تسبیح دینی ہے، ان کو کہنا ہے کہ والدہ یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا کرے اور اس تسبیح کو مجھ پر جاری کر دے۔ والدہ کے ہاتھ چومیں، ان کو پہلے راضی کریں۔ عموماً ہوتا یہ کہ ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا مختلف بزرگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مختلف مداروں میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے ذکر کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوتا، ہم کچھ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی تاثیرات نہیں ملتی، ہمیں کوئی خواب نہیں آتے، اور عجیب و غریب معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی والدہ کو، اپنے والد کو اسی طریقے سے پیش کریں، ان کو کہیں کہ حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو میرے لیے، ذکر فکر کے لیے مجھ کو جاری کر دے، اور اس کے بعد جب آپ کو آسانی سے میسر ہو آپ کے شیخ، تو اپنے شیخ کی بارگاہ کے اندر وہ تسبیح لے کر جائیں، اور شیخ سے کہیں کہ حضور آپ توجہ فرما دیں اور دعا فرما دیں، یا دم کر دیں، کچھ بھی کر دیں۔ شیخ جو ہے اگر ان پر گرا نہ ہو تو شیخ دم کریں گے، دعا کریں گے، اپنے ہاتھ میں لیں گے، اب ان کا لمس اگر لگ جائے گا تو اس کی خاصیت اور اس کی برکات آپ کو مل جائے گی، اور ان کے لمس لگنے پر ہی یہ جو تسبیح ہے وہ چارج ہو جائے گی۔